الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعا میں یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ میں آپ سے جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں، ہتھکڑیوں اور فلاں فلاں قسم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان قریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں مبالغے سے کام لیا کریں گے، تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری نعمتیں مل جائے گی، اور اگر تمہیں جہنم سے نجات مل گئی تو جہنم کی تمام تکلیفوں سے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا دعا میں اس تفصیل کی ضرورت نہیں، بلکہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا کافی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیا اور آخرت کی جو خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ 5 کلمے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ وہ چیز ضرور عطا فرمائیں گے اگر ہمارے لیے خیر ہوئی تو۔ حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دعا میں یا ذل جلال والاکرام کے ذریعے اصرار کرو، یعنی اس لفظ کو دعا میں بار بار کہا کرو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کو دعا میں بار بار کہنا چاہیے۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی دعا کرتے ہوئے نہیں سنا جس دعا کو آپ ان کلمات سے شروع کرنا فرماتے ہو، یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ کے یہ کلمات ہوتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ
لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ، میں آپ سے اس بات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ ہی اللہ ہیں، بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے سے جو سوال کیا اور جس کے واسطے جو کچھ بھی مانگا، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دعا بھی کی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اعظم یعنی سب سے بڑا اللہ کا نام، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دو آیتیں اسم اعظم ہیں، اور اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان، اور رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہوئے اور تشہد کے بعد، تو انہوں نے دعا میں یوں کہا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تمام تعریفوں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ زمین اور آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں۔ اے عظمت اور جلال اور انعام اور احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی، یعنی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیریوں میں، سمندر کا اندھیرا، بڑی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کو چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی نے نگلا، اس کے پیٹ کا اندھیرا، گویا اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیریوں میں پکارا تھا۔ وہ کلمات اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا ارشاد مبارک نہیں سنا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں
والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھیں، اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائیں اللہ اس کو شہید کا ثواب دیں گے، اور اگر اس بیماری سے شفا مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن 3 شخص جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ ایک غافل جو غفلت کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، خود نہیں پتا، بس آمین 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 ہے نا۔ امام صاحب دعا کرتے عربی میں اور ہم لوگ کیا کرتے؟ خالی آمین آمین آمین، اس پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے، کیا بول رہے۔ اور مولانا عنایت اللہ خروی صاحب کہتے ہیں امام صاحب سلام پھیر کے عربی میں یوں کہوے نا کہ مسجد کے جتنے پنکھے چل رہے ہیں سارے کے سارے مصلیوں کے سر پہ گر جاویں تو یہ کہوے آمین، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مطلب معلوم کرو، ایسی دعائیں مانگو جو دعا ہم مطلب جانتے ہیں۔ دوسرا لاپرواہی سے نہیں، ادب ہے دعا مانگنے کا، سینے کے برابر ہاتھ اٹھاوے، ہے نا، ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، یہ ادب ہے۔ بعض لوگ ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں، ہے نا، آٹا گوندتے رہتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، ادب ہے اس کا بھی۔ اور تیسری چیز لکھا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ کیسے مانگو؟ پورے یقین کے ساتھ، مانگنے میں آوازاری ہو۔ دیکھو بھیک مانگنے والا جو بھیکاری ہوتے ہیں نا، اس کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے الگ الگ، ان کے بھی مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھو، کبھی آپ دکان پہ بیٹھو، ایک آدمی آگا، بھائی صاحب اللہ کے نام پہ دو، یہ آگے چل، ہو گیا، وہ آگے چلا گیا۔ اور دوسرا آئے گا ایک دم منہ چھوٹا کر گا، بھائی صاحب تو دے دو نا بھائی صاحب۔ اب اس کا چہرہ دیکھ کے ہی رحم آ جاوے، چاہے وہ ڈھونگی ہو چاہے وہ بہروپیہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ مانگنے کا یہ انداز اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رونا نہ آوے تو رونے والے کی شکل بناؤ، ہاں رو کر مانگو، آہوازاری سے مانگو، سمجھے، پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث میں پڑھی گئی وہ یہ تھی کہ اجمالی دعائیں مانگے، تفصیلی نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے دعا مانگ رہے تھے، اللہ جہنم کی زنجیروں سے حفاظت فرما، آگ جنت کی فلاں نعمت دے فلاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے جنت مانگ لی سب آ گیا، آپ نے جہنم سے پناہ مانگ لی، بولو ہاں، اجمالی دعا اس کو کہتے ہیں۔ کتابوں میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا دوں میں، بڑا پیارا قصہ ہے، پھر اپنے دعا پڑھ لیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس، میرے کو سوال کا جواب دینا آپ، ایک آدمی تھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں سے کیا تھا؟ اندھا تھا۔ دوسرے نمبر پر اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ غریب تھا۔ تیسرے نمبر پر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کو ہاتھ پکڑ کے چلاوے۔ اب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی اس اندھے کی، تو اللہ والے نے کہا بھائی ایک کام کر، تو 3 میں سے کوئی ایک چیز مانگ لے، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں، انشاءاللہ میری دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ اب کیا مانگے گا وہ؟ ارے بولو نا، آنکھ مانگے گا۔ اس نے کیا مانگی سنو گے؟ اس نے کہا ایک ہی قبول ہوگی، کہاں ایک ہی ہوگی، کوئی بھی ایک دعا آپ بول دو میں مانگ لیتا ہوں۔ اب میرے تمہارے جیسے تو سوچ میں پڑ جاویں، لیکن وہ کتنا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا حضرت میری ایک دعا قبول کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو سونے کی پلیٹ میں کھاتا ہوا دیکھے۔ کیا کہا؟ میرے پوتے کو میری آنکھوں سے کون سی پلیٹ میں؟
آنکھ بھی آ گئی، اولاد نہیں اولاد کی اولاد بھی آ گئی، پوتا جب ہوگا جب اولاد ہوگی، اور سونے کی پلیٹ کب آئے گی؟ جب مال آئے گا۔ کہ ایک ہی دعا قبول کروا لو، باقی دو چھوڑ دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مانگنے کا طریقہ ہے، ورنہ بعض مرتبہ آدمی قبولیت کی جگہ پر جا کر بھی نہیں مانگتا۔ ہاں، پھر کبھی ایک قصہ سناؤں گا کہ ایک آدمی کو 3 دعا ملی، اس نے تینوں 3 ضائع کر دی۔ مختصر سنا دو۔ ایک آدمی کو 3 دعا کی قبولیت کا موقع ملا، اس نے سوچا میں کیا مانگوں کیا مانگوں۔ اس نے کہا ہم میاں بیوی ہے، بچے کوئی نہیں، گھر میں کام کرنے میں بہت تکلیف پڑتی ہے، اللہ یہ بڈھی کو جوان کر دے۔ تو کہتے بڈھے کے گھر میں بڈھی کیا ہو گئی؟ جوان ہو گئی، محلے کے چھوکرے جمع ہونے لگ گئے، پریشان ہو گیا۔ بولے ساری مصیبت اس کی وجہ سے آئی، اللہ اس کو کتی بنا دے۔ وہ کتی بن گئی، دوسری بھی قبول ہو گئی۔ اب کہا یار بڈھی تھی وہ برابر تھی، ہے نا؟ تو تیسری مرتبہ کہا یا اللہ جیسی تھی ویسی کر دے۔ کیا ملا 3 میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے دعاؤں کے بارے میں خیال رکھے اللہ سے، اللہ پاک